میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے ایک بار پھر سلسلہ دعائے افطار لے کر حاضر ہیں۔ مناجات ہوں گی، دعائیں ہوں گی اور اس کے علاوہ ایک موضوع پر گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلے اپنے اس سلسلے میں ہم نعت خواں اسلامی بھائی کے ذریعے نعت شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت نعت خواں ہمارے چینل کے عدنان شیخ اتاری صاحب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، سفر کرے سب اسی کی جانب، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں
بھی جو خانہ شعور میں جگمگا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعائے افطار ہے، ایک مختصر سا بیان ایک خاص موضوع پر جو ہے نفلی روزوں کے فضائل۔ اس پر بات کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام مجھ پر درود پڑھا کرے، کل قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی، لازمی میری شفاعت سے حصہ پائے گا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا، تھوڑا امیجن کیجئے گا، ایک تصور بنا، قیامت کا دن ہے، اربوں کا مجمع ہے، ہر ایک نفسی نفسی پکارتا ہے، ہر ایک ذات کی طرف راغب ہے، وہ ذات جانے کائنات علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، ہر ایک انہی کو چاہتا ہوگا، انہی کے پاس آنا اس کی خواہش ہوگی، اور جنہیں ان کا قرب مل گیا، ان کا ساتھ مل گیا، ان کا سایہ مل گیا، ان کا دامن رحمت مل گیا، وہی اس دن بچ سکے گا۔ میزان عمل میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کا، وہی ہوگا جو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جسے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو ایسا دن ہے کہ جس دن اربوں کا مجمع ہے، ہر ایک ذات کو تلاش کرتا ہوگا، وہ ذات جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، یعنی حمد کا، تعریف کا جھنڈا ہوگا، ہر ایک اگلا پچھلا وہاں ان کی تعریف کرتا ہوگا، وہ جنہیں مقام محمود دیا جائے گا، وہ جن کی شان حبیبی، جن کے محبوب ہونے کی شان اس دن دکھائی جائے گی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو اس ذات علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں بہت سارے میرے نیاز مند ہوں گے، سبھی میری طرف آنا چاہتے ہوں گے، ایک وظیفہ ہے، آسان ہے، صبح و شام 10 بار مجھے یاد کرنا ہے، مجھ پر درود پڑھنا ہے، دیکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، اتنے سارے لوگوں میں تم وہ خاص ہوگے جس کی میں شفاعت کروں گا، اور جس کی حضور شفاعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ جنت کا داخلہ تو اس کا مقدر ہو جائے گا۔ اس آسان سے وظیفے کو، مختصر سے وظیفے کو زندگی میں اس انداز سے بھی شامل کریں کہ آج صبح شام حضور کو یاد کروں، قیامت کے دن حضور اس غلام کو یاد رکھیں اور بیڑا پار کروائیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے یہاں موجود حاضرین، تمام کے تمام انسان جتنے اس دنیا میں آئے اور جتنے آئیں گے، جتنے گزر گئے، تمام ہی نوع انسانیت کو اور نوع جنات کو رکھیں،
تو اللہ پاک جل جلالہ قرآن میں بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، انہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، انہیں دنیا میں بھیجنے، ان کی تخلیق اور انہیں عقل و شعور دے کر، انہیں اعمال میں اختیار دے کر بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، وہ اللہ پاک کو یاد کرے۔ یہ یاد کرنا سجدوں میں بھی ہوتا ہے، یہ عبادت کرنا قیام میں بھی ہوتا ہے، یہ اس کے پاک کلام کی تلاوت کر کے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک پیارا انداز عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ ہو، سخت گرمی ہو، اسی کی خاطر شدت پیاس سے زبان کانٹا ہونے کے باوجود، ٹھنڈا پانی سامنے ہونے کے باوجود، لبوں کے اس پانی کو ترسنے کے باوجود، سینے میں دل میں اس کی چاہ ہونے کے باوجود ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھاتا، اس رب کی عبادت کی خاطر اپنے لبوں کو اس پانی سے دور رکھتا ہے، اپنے سینے کو اس کی ٹھنڈک سے دور رکھتا ہے اور اس رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ عبادت کا ایک انداز یہ بھی جسے شریعت روزہ کہتی ہے، پوری تعریف ابتدائے دن سے لے کر طلوع فجر سے پہلے اور پھر مغرب کی اذان اور طلوع آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، خواہشات سے بچنا ہے۔ پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا، اس نے ایک خاص مہینہ دیا، اس مہینے میں روزے رکھ کر پریکٹس کی جائے، لیکن صرف اس حد تک باقی نہ رکھا جائے بلکہ اسے اپنی زندگی میں یوں داخل کیا جائے جیسے ہمارے آقا اپنایا کرتے تھے۔ آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے اور پوچھا گیا تو ارشاد فرماتے فیہ ولدت، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے میرے رب نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی پیر کا دن ہے، بہت سارے عاشقان رسول اس دینی ماحول کی برکت سے روزے دار ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ اللہ ان سبھی کے روزے قبول فرمائے، ہمیں بھی ان نفلی روزوں کو رکھنے اور اس میں مسلسل دائمی طور پر اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفلی روزے، انسان کچھ وہ کام کرتا ہے جو اس پر لازم ہوتے ہیں، جو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جنہیں نہ کرے تو اجرت نہیں ملتی۔ جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، جب کام پورا ہوتا ہے تو اسے دہاڑی ملتی ہے، اسے اس کی اجرت ملتی ہے، اسے اس کا وظیفہ ملتا ہے۔ اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اس نے تو وہی کیا جو اس کے اوپر لازم تھا اور اس نے اپنی اجرت لے لی۔ کمال تو تب ہوتا ہے جب یہ کچھ ایکسٹرا کرے، جب یہ کچھ بڑھ کر کرے، جب یہ کچھ اپنی طرف سے رغبت ظاہر کرتے ہوئے، اپنی طرف سے محبت ظاہر کرتے ہوئے کرے۔ یہی مثال نفلی روزوں کی ہے۔ پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے انسان پر روزے فرض کیے، یہ تو فرض ہے، ادا کرنا ہے، لازم ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات، بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن کمال تو تب ہونا بندہ خود آئے رب کی بارگاہ میں اور کہے اللہ تو نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے تھے، میں تو تیری خاطر اس کے بعد بھی رکھوں گا، تجھے بار بار روزے کی حالت میں پکاروں گا، تیری خاطر سخت گرمی میں پیاس برداشت کروں گا، تیری خاطر گرمیوں میں شدت کے باوجود بس تیری خاطر، کیوں؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی رضا کے چھوٹے چھوٹے ریزن تلاش کریں، اسے منانے کے طریقے ڈھونڈیں، وہ کس عمل سے راضی ہو جائے کسی کو کیا معلوم۔ اسلاف کے ایسے واقعات پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ کسی کی قلم پر بیٹھنے والی ایک مکھی جسے نہ اڑایا اور سیاہی چوسنے دی بخشش کا سامان کر گئی، کسی کا پیاسی بلی کو پانی پلانا، پیاسے کتے کو پانی پلانا بخشش کا سامان کر گیا۔ تو اللہ پاک کو بہت بڑے بڑے اعمال نہیں چاہیے، اسے ایسا عمل چاہیے جس میں اخلاص ہو، اسے تو ایسا عمل چاہیے جس میں اس کی رضا ہو، کیا محض اس کی خاطر جا اور قربان جاؤں۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر کام اس کی خاطر ہے۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ،
ابن آدم کا ہر کام اسی کی خاطر ہے سوائے روزوں کے، یہ وہ میری خاطر رکھتا ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو کتنی خوبصورت فضیلت ہے، بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں کہ جو فرض سے بڑھ کر نفل کی طرف آئے، نفلی روزے رکھے۔ میں ابھی صرف ان احادیث کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے، ایمان کی حفاظت ہے، جنت کا داخلہ ہے، جہنم سے کوسوں دوری۔ ایک روایت میں 40 سال کی مسافت، ایک نفلی روزہ ہو 40 سال کی مسافت ہو جاتی ہے، اتنی دوری ہو جاتی ہے جہنم سے۔ ایک نفلی روزہ ہو، ایک روایت ہے 50 سال تک تیز گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، اتنی جو مسافت بنتی ہے، یہ اس روزے دار کو جہنم سے دوری مل جاتی۔ ایک روزہ۔ اللہ پاک جل جلالہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ہم فرض ادا کریں اس کی بھی بہت زیادہ انعامات کی بارشیں ہم پر ہوں، اور اگر نفل ادا کریں پھر تو وہ مالک خوشی ہو جاتا ہے، اس کے تو انعام بہت سارے ہوتے ہیں، وہ تو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی بے شمار روایتیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کئی ایسے صحابہ کے آپ واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں روایتوں میں، جہاں نے کائنات کو روزے رکھتے دیکھتے تھے تو زندگی کا معمول بن گیا، بلکہ کئی صحابہ تو ایسے تھے ساری زندگی مسلسل روزے رکھتے تھے، ساری زندگی مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، اس حدیث کو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جانے کائنات علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار جنگ پر بھیجا۔ یہ جنگ سمندری جنگ تھی، اور اس جنگ کے دوران جب سمندر میں رات کے وقت بادبان نے وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں جن سے کشتی چلائی جاتی ہے انہیں چلانا روک دیا، یعنی کشتی ایک قسم کی سمندر میں ٹھہر گئی، تو اندھیری رات میں ایک غیب سے آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ ہاتف غیبی نے پکار کر کہا کہ اے سفینے والو، اے کشتی والو، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جسے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، اور کہا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ غیب سے ایک آواز ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کون بولتا ہے، لیکن پکار تھی، جواب دیا کہ بتا سکتے ہو ضرور بتاؤ، ہم تو چاہتے ہیں۔ تو وہ ہاتف غیبی، وہ غیب سے آواز آنے والی کہنے لگی اللہ پاک جل جلالہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن میں اپنے آپ کو اللہ پاک کے لیے پیاسا رکھے گا، اللہ پاک اسے اس سخت پیاس سے، اس سخت پیاس کے دن یعنی قیامت کے دن سے اسے امن عطا فرما دے گا، اللہ اسے اس سخت پیاس کے دن سیراب فرما دے گا۔ اور راوی فرماتے ہیں یہ دن تھا، اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ کے آخری دنوں تک آپ کو کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا گیا، ہر وقت آپ روزے رکھتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک بتاتا ہے قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی، کس قدر وحشتناک منظر ہوگا، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہوں گی، ایسے دن جس کی پیاس اس کا رب بجھا دے، جسے سیراب اس کا رب کر دے، تو اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ کیا عمل ہے؟ نفلی روزے رکھنے، اللہ پاک جل جلالہ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک روایت ہے جو میں نے مختصراً بیان کی ہے، ایسی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس حوالے سے باقاعدہ رسالہ ہے نفلی روزوں کے فضائل پر، پڑھیں آپ کو معلوم ہو کتنے فضائل ہیں۔ انسان اگر روزہ رکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کو اپنی زندگی میں لازم کریں، ہفتے میں 1 دن، 2 دن، مہینے میں 3 دن، جس قدر ہو سکے ایام بیت کے روزے رکھیں، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، جس قدر ہو سکے روزے رکھیں۔ اور پھر سبحان اللہ، ماہ ذوالحجۃ الحرام کی آمد ہونے والی ہے اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا۔ ان کے کتنے فضائل ہیں، ان دنوں میں روزے رکھنے کے کتنے خوبصورت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو
نفلی روزے رکھنے، ہر وہ عبادت کرنے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہم اس دنیا سے ایمان سلامت لے جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہے دعا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہے دعا کے واسطے، کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، مکے آ کر جھوم کر اللہ میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، اسلام میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، کی سعادت دے مجھے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیاء کے واسطے، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیاء کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین،
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہ العالمین۔ اے مالک و مولا، اے ہم گناہ گاروں کو تیرے دربار میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق دینے والے مولا، اے اللہ تیری جناب میں آ کر ہاتھوں کو بلند کیا ہے، الہی تجھ سے مانگنے بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ میں فریاد کرنے بیٹھے ہیں مولا، ہمیں ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے بخشش عطا فرما مولا، ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرما، خطاؤں سے درگزر فرما دے الہی، ہماری تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے مولا، وہ گناہ بھی مٹا دے جو چھپ چھپ کر کیے، وہ گناہ بھی مٹا دے جو لوگوں کے سامنے کیے، اللہ تو بہتر جانتا ہے، جو کچھ تیری نافرمانیاں ہوئی مولا سب معاف فرما دے الہی، افطار کا وقت ہے مولا کریم، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اس امید سے تو رد نہیں فرماتا مولا، اس امید سے تو قبول فرماتا ہے الہی، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا کریم، ہم سب کو خوب تیری عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے مولا، ہماری بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، قرضداریاں دور فرما دے اللہ، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے مولا، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، جو بے اولاد ہیں مولا نیک اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی والدین کا فرما بردار بنا اللہ، ہمیں ہر کام تیری اخلاص کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، بس راضی ہو جا، ہماری دعائیں قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ علم نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ سوال آدھا علم ہے۔ برس رہا ہے دیکھ لو، علم سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، علم کی تلاش عبادتیں۔ تلاش علم بندگی ہے، درس اس کا تسگی، یہ علم بلندی ہے۔ رہے جنا کبھی نشان دلائے یہ بلندیاں، اور اس کا درس تسبیح ہے۔ غذا دوا شفا ہے یہ، دیکھیے پروگرام دارالفتاء اہل سنت براہ راست مدنی چینل پر۔ دیکھیے پروگرام دارالفتاء اہل سنت بروز پیر، مدینہ منورہ میں شام 6 بجے اور پاکستان میں رات 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی۔ کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم۔ دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے، انہی میں سے ایک شعبہ اسپیشل پرسنز بھی ہے۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی گونگے بہرے، نابینا اور معذور افراد میں نیکی کی دعوت دینے اور ان کو علم دین سکھانے میں مصروف عمل ہے۔ اس شعبے میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان برائے اسپیشل پرسنز اسلامی بھائی،
اس میں اسلامی بھائی قرآن کریم فرقان حمید کی زیارت اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ ہفتہ وار اجتماعات۔ پاکستان بھر میں 593 دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس میں کثیر گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائی بھی شرکت کی سعادت پاتے ہیں، اور ان کے لیے اشاروں کی زبان میں بیان ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ اشاروں کی زبان کے کورس۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ عمومی نارمل اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان کا کورس کروایا جاتا ہے تاکہ قوت گوئی و سماج سے محروم افراد سے رابطہ کر کے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی جا سکے اور ضروری دینی مسائل سکھائے جائیں۔ اشاروں کی زبان، سنتیں اور ادب کا بیان، کچھ سیکھیں۔ اسپیشل پرسنز کے کورسز۔ گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کو 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے۔ اس میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، مفسدات، وضو، غسل، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، سنتیں، آداب اور اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ اب تک کثیر عاشقان رسول یہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ نابینا افراد کے لیے امیر